بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرا دیور ملنگ تھا۔ وہ دن رات ایک ہی چارپائی پر بیٹھا رہتا۔ لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے، مگر جب بھی کسی کے گاؤں میں شادی ہوتی تو دلہن کے اچھے نصیبوں کی خاطر اس دیور کو اٹھا کر گاؤں والے اس چارپائی پر دلہن کو بٹھا دیتے تھے۔ یوں میرا ملنگ دیور اس دلہن کے آگے جشن مناتا اور تمام رات ناچتا۔ دلہن کی چارپائی پر پڑے ہوتے کہ ان سے ہی اس کی رخصتی ہو جاتی اور جہیز بھی بن جاتا۔ میں غریب تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت۔ یوں ایک دن پیسوں کی خاطر میں جھوٹ موٹ کی دلہن بن کر بیٹھ گئی، مگر جب دیور نے ناچنا شروع کیا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا ایک ہی دیور تھا جو کہ ملنگ تھا۔ میری جب شادی ہوئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں نے اس ملنگ دیور کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں ویسے بھی نازک مزاج کی لڑکی تھی، ذرا کچھ ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں نے اماں سے یہ ڈیمانڈ کی تو اماں نے پہلے تو بہت ڈالا کہ ایسا نہیں کہتے، وہ بیچارہ پیدائشی ملنگ ہے، ملنگوں کی دعائیں ویسے بھی بہت لگتی ہیں، ان کا خیال رکھنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن میں ہرگز نہ مانی، کیونکہ مجھے اسے دیکھ کر ہی ڈر لگتا تھا۔ اس کا ہمیشہ بہت ہی عجیب حلیہ ہوتا تھا اور وہ بہت عجیب باتیں کرتا تھا۔ خیر، میری اماں نے میری بات میرے سسرال والوں کے سامنے رکھی تو وہ لوگ بغیر کسی چون چراں کے بآسانی سے مان گئے تھے، اور یوں میں اپنے شوہر کے سسرال میں قریب ہی ایک چھوٹے سے مکان میں رخصت ہو کر آئی۔ شادی سے پہلے اماں ابا کے گھر میں بہت سکھی تھی۔ اماں ابا نے ہر ممکن جائز خواہش پوری کی تھی۔ میری شادی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں یہی روایت تھا کہ شادی کر کے آئی تو غربت کے رنگ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر صبح کا گیا، شام کو آتا، اور جو 4 پیسے کما لیتا وہ اگلے دن تک سب ہی خرچ ہو جاتے۔ میں بہت کوشش کرتی کہ 4 پیسے بچا لوں، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم 2 لوگوں کی ہی خرچے اتنے زیادہ تھے کہ میں سوچتی کہ جب ہمارے بچے ہوں گے تو کیا ہوگا۔ خیر، تو میں اپنے دیور کا بتا رہی تھی، جس سے ڈر کر میں نے علیحدہ گھر کا مطالبہ کیا تھا۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ میرا دیور کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کے بھائی کی دعائیں بہت لگتی ہیں۔ پہل تو میں نے اسے فلسفے پر کوئی کان نہ دھرا، لیکن جب شادی کے بعد آنکھوں سے دیکھا تو یقین آ گیا۔ دراصل میرا دیور ایک ملنگ تھا۔ وہ دن رات ایک ہی چارپائی پر بیٹھا رہتا تھا، لیکن جب گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی تو اس دلہن کو میرے دیور کی چارپائی پر بٹھا جاتا، اور میرا دیور اس دلہن کے سامنے تمام رات ناچتا، خوش ہوتا، جشن مناتا، اور جب صبح ہوتی تو اس دلہن کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ اس سے اس کا جہیز بھی بن جاتا اور رخصتی بھی ہو جاتی۔ میں نے یہ سب سن کر اب پہلے تو کان نہیں دھرا، لیکن جب دیکھا کہ واقعی صبح ہوتے ہی دلہن کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو میں حیران رہ جاتی۔ یہ سب سن کر اپنے شوہر سے جھگڑاتی کہ آپ نے پھر مجھے کیوں نہ اس کے چارپائی پر بٹھایا تھا، جس پر میرا شوہر کہتا کہ تم نے خود اس گھر میں جانے سے انکار کیا تھا، یہ کہہ کر کہ تمہیں میرے دیور سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم نے تمہیں اس کی چارپائی پر نہیں بٹھایا تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھے بتایا کہ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ کاش میں ضد نہ کرتی اور اپنے دیور کی چارپائی پر بیٹھ جاتی تو شاید میرے پاس بھی چند پیسے ہوتے۔ میرا پچھتاوا برقرار تھا، لیکن مجھے تجسس بھی تھا کہ میرا دیور ایسا کیا کرتا ہے جو دلہن کے آگے پیسوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ میں نے اپنی یہ گتھی سلجھانے کے لیے محلے کی چند نئی نویلی دلہنوں سے پوچھا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے اب تک یقین نہ تھا، کیونکہ میرا دیور ملنگ تھا، سارا دن ایک ہی چارپائی پر رہتا۔ اب اس کے ناچنے سے یا جشن منانے سے یا اس کی دعا کرنے سے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ راتوں رات ہی دلہن کے پاس پیسے آتے ہیں۔ میرے محلے میں ایک لڑکی کی شادی تھی اور اس کو بھی میرے ملنگ دیور کی چارپائی پر بٹھایا جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو اس سے خبر لے لوں گی، کیونکہ آج تک جتنی دلہنیں تھیں وہ میری شادی سے پہلے بیاہ کر آئی تھیں، اور وہ پہلی تھی جو میری شادی کے بعد دلہن بن رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس دلہن کے ساتھ ہی ایسا ہوا تو میں واقعی مان لوں گی کہ میرا دیور کوئی پہنچا ہوا ہے۔
ظاہر ہے اب ایسی سنی سنائی باتوں پر کون یقین کرتا ہے جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیا جائے۔ وہ دلہن بھی بہت غریب تھی، اسے بھی میرے دیور کی چارپائی پر بٹھایا گیا تو اگلے دن وہ بھی پیسوں سے بری آئی، کیونکہ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوتی۔ گاؤں کے لوگ تو گویا میرے دیور کے مرید بن گئے تھے اور ان کو اپنے پیر ماننے لگے تھے۔ جب بھی تو جس کی شادی ہوتی، گاؤں والے اسے اٹھا کر اس دلہن کے اچھے نصیبوں کی خاطر اسے میرے دیور کی چارپائی پر بٹھا دیتے تھے۔ میں نے جب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ وہ لڑکی جو غریب تھی، جس کے پاس جہیز کا 1 روپیہ تک نہ تھا، اس کی شادی اب بڑے اچھے انداز سے ہو رہی تھی۔ میں بھی بیٹھ جاتی، شادی کے وقت اپنی ضد چھوڑ دیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اب غریبت نے ایسا حال کر رکھا تھا کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ سسرال والوں نے تو میرے شوہر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تمہاری بیوی نے خود علیحدگی کا مطالبہ کیا تھا، لہٰذا ہم سے کچھ نہ مانگو۔ میرے شوہر بیچارے بھی میری محبت میں چپ ہو گئے اور دن رات محنت کرنے لگے، لیکن اب ان کی محنت سے مشکل ہی گزارا ہوتا تھا۔ جب غربت نے تنگ کیا تو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا۔ میں نے اپنی ایک سہیلی کو اپنے منصوبے کے متعلق آگاہ کیا۔ پہلے تو وہ مان گئی، لیکن پھر اس نے کہا کہ پکڑے گئے تو شامت نہ آ جائے۔ دراصل میں غریب تھی اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت بھی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میں ایک رات دیور کی چارپائی پر جھوٹ موٹ کی دلہن بن کر بیٹھ جاؤں گی تاکہ کچھ پیسے مل سکیں۔ میری سہیلی اس منصوبے پر انکار ہی کرتی تھی، لیکن بالآخر میں نے اسے منا لیا۔ میری وہ سہیلی شادی شدہ تھی اور وہ بھی میرے دیور کی چارپائی پر دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ خیر میں شوہر سے میکے جانے کا کہہ کر اپنی سہیلی کے گھر آئی، وہاں سے تیار ہو کر دیور کے گھر آئی۔ میری سہیلی نے میرا یہ تعارف کروایا کہ میں اس کی دوست ہوں جو کہ دوسرے گاؤں سے آئی ہے اور بہت غریب ہوں۔ میری سہیلی میرا تعارف کروا کر چلی گئی اور مجھے میرے ملنگ دیور کی چارپائی پر بٹھا دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی پکڑی جاؤں، لیکن خوشی بھی تھی کہ صبح میرے پاس بہت پیسے ہوں گے۔ لیکن جب میرے دیور نے ناچنا شروع کیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا دل دھڑکنا چھوڑ چکا تھا۔ نہ جانے میری کوئی نیکی تھی یا خدا کی مہر جو میں وہاں سے نکلی۔ میں نے کانپتے لرزتے جسم کے ساتھ اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا جو کہ شادی شدہ تھی۔ وہ مجھے یوں اچانک رات کے پہر دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ شاید میں اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہوں۔ لیکن جب میں نے ان کو سارا ماجرا بتایا، وہ بھی میری طرح گنگ رہ گئی تھی۔ بہن نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے رات وہیں اپنی بہن کے پاس گزاری۔ صبح ہوئی تو میں اماں کے گھر چلی گئی۔ میری بہن نے ان کو سب بتا دیا تھا۔ اماں نے مجھے دیکھا تو وہ سمجھ گئی وہ خود حیرت کا شکار تھی، بلکہ ہر وہ شخص جو سن رہا تھا سبھی سن کر شدید حیرت میں مبتلا تھے۔ اماں نے پھر بھی مجھ سے کنفرم کرنا چاہا۔ وہ پوچھنے لگیں کہ بٹیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، تم کچھ غلط سمجھی ہو، لیکن میں نے قسم کھا لی کہ میں سچ بتا رہی ہوں، جو دیکھا ہے وہ بتا رہی ہوں۔ میرے میکے والوں کو جب یقین آ گیا تو سب نے میرا ساتھ دیا، میرا یقین کیا، لیکن اس واقعے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ شام تک میں بخار میں دہک رہی تھی۔ میرے شوہر جب مجھے لینے آئے تو مجھے یوں بخار میں تپتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہہ رکھا تھا کہ میرے میاں کو فی الحال اس واقعے کا کچھ پتہ نہ لگے۔ میرے میکے والوں کو میری بات سمجھ آ گئی تھی، لہٰذا میرے شوہر کو کچھ پتہ نہ لگا۔ میری اماں نے میرے شوہر کو کہا کہ موسم کی وجہ سے شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پہل تو میرے شوہر بہت پریشان ہوئے، لیکن میری اماں نے اسے بہت سمجھایا، بجھا کر قائل کر دیا اور یوں میرے شوہر چلے گئے۔ میں اس بیماری میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی جہاں میرا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہوتا، اسی لیے میں اماں کے پاس کچھ دنوں کے لیے رک گئی تھی۔ خیر میرا بخار کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے میرے بھائی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ چند دنوں بعد میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میرے بھائی نے کوئی اقدام اٹھایا۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں اب اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے، کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے بھی ان کا ساتھ دیا، کیونکہ اب اس مسئلے کا حل کیے بنا تو کوئی اور چارہ نہ تھا، اور میں اس مسئلے کا حل کیے بنا اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔
میرے بھائی کو جب میں نے سب کچھ سچ بتا دیا، پہلے تو وہ آگ بگولا ہوئے کہ تمہیں ضرورت تھی تو ہمیں کہہ دیتی، لیکن میں نے جب کہا کہ بار بار آپ سب سے مانگنا اچھا نہیں لگتا، ظاہر ہے کب تک کوئی اپنی بیاہی بہن کو دے سکتا ہے۔ بہرحال بھائی کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جلد ہی وہ اس واقعے کو نمٹا لیں گے۔ میرے بھائی نے اپنی کسی دوست سے بات کی اور ان کو سارا واقعہ بتا کر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بھائی کے دوست بھی تمام رواد سن کر بہت پریشان تھے۔ پھر انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور مجھے بھی اپنے اس منصوبے میں شامل کیا۔ میری جب طبیعت بحال ہوئی تو میں اپنی اس سہیلی کے پاس گئی جس کو ساتھ ملا کر میں دیور کے گھر گئی تھی۔ میری سہیلی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن میرے دیور نے اتنے سخت تھے کہ وہ حیران رہ گئے۔ پھر جب میں نے اسے سب سچ بتایا بہت حیران ہوئی، اور جب اسے یقین آ گیا کہ مجھے سب سچ پتہ لگ گیا ہے تو مارے دکھ کے وہ رونے لگ گئی اور وین ڈالنے لگی۔ میں جو سوچ کر آئی تھی میری سہیلی نے بالکل ویسا ہی کہا، اور اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ واقعی ایسا ہی ہے جیسے میں کہہ رہی ہوں۔ مجھے پہل تو اس پر اتنا غصہ آیا، لیکن پھر اس بیچاری کی مجبوری سمجھ کر شانت ہوئی اور کہا کہ اب میرا ساتھ دو۔ پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئی اور ڈر گئی کہ کہیں اس کے شوہر کو یا اس کے گھر والوں کو کچھ پتہ نہ لگ جائے، لیکن جب میں نے اسے سچائی کا آئینہ دکھایا تو اس نے ہمت کی اور میرا ساتھ دیا، اور اس نے وعدہ کیا وہ ہر ممکنہ طور پر ضرور ساتھ دے گی۔ میں گھر واپس چلی آئی۔ اگلے دن میں اور میری سہیلی اپنے کام پر نکلنے کو تیار ہوئے لیکن اس سے پہلے ہی ایک حیرت انگیز بات سننے کو ملی۔ میں نے جب سنا تو میں حیران رہ گئی، اور ساتھ ہی میرے میکے والے بھی حیران پریشان ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ خیر ہم نے ہمت نہیں ہاری اور میں اپنی سہیلی کو لے کر ہر اس لڑکی کے گھر گئی جو میرے ملنگ دیور کے چارپائی پر اچھے نصیبوں کی خاطر بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو میں سوچ رہی ہوں ایسا نہ ہو کہ، لیکن دراصل سب کا وہ وہی کہنا تھا کہ جس کی امید تھی۔ پہل تو سب نے اپنے دروازے ہم پر بند کر دیے تھے، لیکن جب ہم نے ان کو اعتماد میں لیا تو سب کو یقین آ گیا کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ مجھے بہت حیرت کے ساتھ دکھ بھی ہوا کہ اتنا کچھ ہو گیا اور کسی کو کک خبر نہ لگی۔ میں نے بھائی کو جا کر سب بتا دیا۔ بھائی یہ سب بات سن کر شدید مطمئن ہو گیا، اور انہوں نے آگے اپنے دوست کو بتایا کہ جب اتنے سارے ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان لوگوں نے اب عملی کام شروع کر دیا۔ مجھے کافی دن ہو گئے تھے میں اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ میرے شوہر ایک دفعہ پھر مجھے لینے آئے، لیکن اس بار میرے میکے والوں کے تیور بہت ہی کڑے تھے اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر میرے شوہر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ بیچارے پریشان ہو گئے۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جو مجھے ان کے ساتھ جانے نہیں دے رہا؟ میں ان سے محض ایک دن کی اجازت مانگ کر میکے آئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے بات کرنا چاہی، لیکن میرے میکے والوں نے ان کو یہ تک اجازت نہ دی۔ وہ بیچارہ حیران پریشان چلے گئے۔ اگلے دن میری سہیلی آئی اور اس نے جو بتایا اس نے مجھے حیران کر دیا، لیکن ہمیں پتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اسی لیے زیادہ پریشان ہونے کے بجائے میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جلد از جلد وہ کچھ کر لیں۔ بھائی نے کہا کہ وہ جلد ہی اس معاملے کو نپٹا لیں گے۔ اس دن کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر میرے شوہر میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ پوچھنے لگے کہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی تھی؟ وہاں میرا بھائی آ گیا جس نے میرے شوہر کو کہا کہ کچھ دن صبر کر جائیں، سب پتہ لگ جائے گا۔ میرے شوہر بیچارے حیران پریشان تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو میرے میکے والے اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ بھروسہ تو مجھے بھی اپنے شوہر پر نہ رہا تھا، لیکن تھا تو وہ میرا شوہر نہ، اور جب تک سچائی سب کے سامنے نہ آ جاتی، سچ پتہ نہ لگ جاتا، میں اپنے شوہر کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر ایک بار پھر پریشان ہو کر واپس چلے گئے۔ ترس تو بہت آیا، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر کچھ دنوں بعد بھائی کو اس کے دوست کی کال آئی تو اس نے بھائی کو اپنے پاس بلایا۔ بھائی نے مجھے ساتھ اور میری سہیلی کو چند لڑکیوں کے ساتھ لیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو،
تم سب کو سب پتہ چل جائے گا کہ میرے بھائی نے میرے شوہر کو بھی کال کی اور ان کو بھی بلایا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو میرے شوہر بھی وہاں آ چکے تھے۔ بھائی کے دوست جو کہ پولیس میں تھے وہ ہمیں اندر لے گئے اور سامنے دیکھ کر گنگ رہ گئے۔ مجھے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں ضبط کے گونٹ بھرتی رہی۔ بھائی کے دوست نے مجھے کہا کہ اب سب سچ سچ بتاؤ گی۔ میرے سامنے جو میری ساس اور میرا دیور مجرم بنے کھڑے تھے، ان کے سر ندامت شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے۔ میں ایک دم آگے بڑھی اور طیش میں آ کر اپنے دیور کو زوردار چانٹا لگا دیا۔ میرے دیور کے لیے وہ تھپڑ غیر متوقع تھا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میرے بھائی اور میری سہیلی نے مجھے پیچھے دھکیلا اور مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میرا غصہ اور غم ختم ہوا تو میں نے نہ بتانا شروع کیا کہ میری جب شادی ہو رہی تھی تو میں نے شرط رکھی تھی کہ میں شادی اسی صورت کروں گی جب میرا شوہر مجھے علیحدہ گھر لے جائے گا، ورنہ میں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے ملنگ لوگوں سے بہت ہی ڈر لگتا تھا۔ میرے یہ شرط مان لی گئی اور یوں میری شادی ہو گئی۔ میری شادی کے بعد پتہ چلا کہ میرا دیور تو کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے، یعنی جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اسے میرے دیور کی چارپائی پر بٹھایا جاتا ہے۔ میرا دیور ساری رات ناچتا اور صبح اس لڑکی کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں۔ میں نے جب یہ سنا، میرے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی، کیونکہ ظاہر کی بات ہے کہ کسی کی چارپائی پر بیٹھنے سے اور پھر ایک ملنگ کے ناچنے سے دلہن کے پاس بہت سے پیسے آ جائیں تو یہ معجزے سے کم کی بات نہیں تھی۔ میں بہت متجسس تھی۔ میں نے جن جن دلہن سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے تو سب نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ سچ ہے، لیکن مجھے پھر بھی اس کی بات پر کوئی یقین نہیں آیا تھا۔ جب میری شادی کے بعد گاؤں کے ایک اور لڑکے کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اگر اس لڑکے کی ساتھ بھی ایسا ہوا تو میں مان لوں گی کہ واقعی میرے دیور کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ لیکن جب اس لڑکی کو بھی دلہن بنا کر دیور کی چارپائی پر بٹھایا گیا اور جب اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے آ گئے تو میں سچ میں حیران رہ گئی اور اس بات پر ایمان لے آئی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ میں بہت غریب بھی تھی، میرا شوہر دن رات محنت کرتا، لیکن پھر بھی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا۔ پہلے تو میری سہیلی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے اعتماد میں لیا تو اس نے بھی ساتھ دیا اور پھر میں جھوٹ موٹ کی دلہن بن کر دیور کی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے دیکھا وہ میری سانسیں روکنے کو کافی تھا۔ میں جلدی وہاں سے بھاگی، میرے ساتھ اللہ مہربان تھا تو اس نے مجھے بچا لیا۔ میں وہاں سے نکل کر فوراً اپنی قریبی بہن کے گھر چلی گئی اور اس کو سب بتایا کہ وہ خود بہت حیران ہوئی۔ میری بہن نے میرا ساتھ دیا۔ صبح ہوئی تو میں وہاں سے سیدھا میکے میں آئی۔ جب میرے میکے والوں نے یہ سب سنا تو وہ بھی میری طرح بہت حیران ہوئے۔ میرے بھائی نے میرا ساتھ دینے کا اور حق اور سچ کا پتہ لگانے کا وعدہ کیا۔ میں نے اس واقعے کو اتنا اثر لیا کہ چند دنوں تک شدید بخار میں تپتی رہی۔ میرے بھائی نے اپنی پولیس میں موجود ایک دوست سے ذکر کیا اور اس نے سارا معاملہ سن کر تحقیق کرنے کی یاد دہانی دلوائی، اور اس کے بعد میں نے اپنی اس سہیلی کو جس کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا اس کو بتایا تو پہلے تو وہ چھپانے لگی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اب یہ بات چھپنے کی اور ٹلنے والی نہیں ہے تو اس نے رو رو کر سب بتا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے پھر جب مجھے کیوں نہیں روکا؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کس منہ سے روکتی، بس میرے ڈری سہمی ہوئی، بس میرے اندر حوصلہ نہ تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بیچاری ڈری سہمی ہوگی۔ خیر، پھر میں نے اس کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ اب ہمیں ہر اس لڑکی کے گھر جا کر پتہ کرنا ہوگا جو میرے دیور کی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ہم نے اس مہم پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب لڑکیاں پہلے تو حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی تھیں، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ واقعی معاملہ کھل چکا ہے تو سب نے رو رو کر زار و زار سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں شدید غم و غصے میں گھر چکی تھی کہ اتنا کچھ ہو گیا اور کسی کو کچھ پتہ نہ لگا، لیکن تب ہی وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے ملنگ دیور اور میری ساس فرار ہو چکے تھے۔ مجھے پتا تھا، کیونکہ جس طرح میں وہاں سے نکلی تھی مجھے اندازہ تھا کہ اب ان کو اپنے پول کھل جائے گا
کوئی خدشہ بھی ہوگا اور وہ لوگ یہاں سے لازمی فرار ہوں گے، جس کا پتہ پھر سارے گاؤں کو چل چکا تھا۔ میرے شوہر مجھے بارہا لینے آ چکے تھے، لیکن میرے دیور کے ساتھ سب کو میرے شوہر پر بھی شک تھا، اس لیے وہ بیچارے جب آتے میرے میکے والے اس کو چھوڑ دیتے، اس لیے جب وہ آتے تو میرے میکے والے اسے جاڑ دیتے، لیکن جب تک سچائی سامنے آ جاتی ہم کچھ بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ اتنا کہہ کر جب میں چپ ہوئی تو میرے بھائی کے دوست نے پوچھا کہ اس رات ایسا کیا ہوا تھا جو آپ بھاگی تھیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے آپ یہ سب بتا دیں میں آپ کو بلکہ یہاں موجود سب کو بتاتا چلوں کہ یہ شوہر کا بھائی ہے اور نہ ہی یہ عورت اس کی ساس ہے۔ دراصل یہ شخص جو ملنگ بنا پھرتا ہے یہ اصل میں ملنگ ہے ہی نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان ہے جو لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ ملنگ اور یہ عورت اس لڑکے کی شوہر کے سوتیلے چچی اور چچا زاد ہیں۔ یہ ایک ایسے گینگ کے ساتھ کافی سالوں سے منسلک ہیں جو لڑکیوں کی عزت بیچنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کا شوہر بہت ہی غریب اور یتیم تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پر ترس کھا کر ساتھ رکھ لیا اور اس گاؤں میں لوگ کچھ سال پہلے آئے تھے اور اسی مقصد کے تحت اور وہ اپنا کاروبار چلا سکیں۔ یہ لڑکا ملنگ بنا رہتا اور جب دلہن اس کی چارپائی پر بیٹھتی تو وہ اسے ڈراتا دھمکاتا اور اس کی ویڈیو بناتا، جس سے اسے لاکھوں ملتے اور بدلے میں صبح چند پیسے اس کے پاس رکھ دیتا۔ اس طرح اس لڑکی کا جہیز بھی بن جاتا، گاؤں والے خوش بھی ہوتے اور اس لڑکی کا منہ بھی بند رہتا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس بیچاری کو اتنا ڈراتے کہ رہی صحیح عزت کے جانے کے خوف سے وہ لڑکی بیچاری چپ رہتی اور یوں یہ بات دفن ہو جاتی۔ لیکن جب میرے دوست کی بہن کے ساتھ یہ حادثہ ہونے جا رہا تھا تو اس نے بہت ہمت اور بہادری کی کام لیا اور وہاں سے بھاگ نکلی، اور اس کے بھاگنے کے بعد وہ لوگ ڈر گئے تھے کہ یقیناً ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اسی لیے وہ دونوں فرار ہو گئے۔ لیکن جب لوگ بھول گئے تھے کہ پولیس کو پاس ہر ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ مجرموں کو پکڑ کر رہتی ہے اور تمام لڑکیاں بے فکر رہیں کہ ان کی عزت محفوظ ہے، یہ کہہ کر وہ چپ ہوئے تو میں نے بتایا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا ملنگ دیور اچانک سے ٹھیک ٹھاک بات کرنے لگا اور جب اس نے یہ حرکت کی تو میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں بہت ہی چیختی اور میرے چیخنے کی ڈر سے کہیں محلے والے نہ سن لیں، انہوں نے مجھے نہیں روکا اور یوں اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میرے شوہر یہ سب سن کر رہے تھے اور جب انہوں نے سب سنا تو وہ طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ لوگ اتنا سب کرتے رہے اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں لگا۔ میرے شوہر واقعی سادہ لوح تھے اور وہ بیچارے کام سے کام رکھتے تھے، جب بھی ان کو کچھ پتہ نہ لگا۔ خیر، میرا ملنگ دیور اور میری ساس اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے کڑی سزا پانے کو تیار تھے۔